بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ دو ایشوز کے اوپر میں بات کروں گا آپ سے بریفلی۔ ایک تو جو عمران خان صاحب کے بارے میں عبدالقادر پٹیل جو ہیلتھ منسٹر ہیں، انہوں نے ایک پریس کانفرنس کوئی 3-4 دن پہلے کی تھی، اور آپ کو بتایا کہ انہوں نے بڑے سیریس الزامات عمران خان صاحب کے اوپر لگائے تھے، اور انہوں نے اس قسم کی بات کی تھی کہ جی عمران خان صاحب کے جو بلڈ اور یورین کے سیمپلز دیے تھے، اس میں جو ان کے مطابق یہ ہے کہ ان سیمپلز کی جو رپورٹ آئی ہے، میڈیکل رپورٹ، ان کا حوالہ دے کے انہوں نے کہا تھا کہ عمران خان صاحب شراب اور کوکین ان پینے کا انہوں نے ان کے اوپر الزام لگایا کہ جی وہ ڈرگز لیتے ہیں، انہی ڈرگز کا حوالہ دے کے۔ تو اس کے اوپر ظاہر ہے ایک کنٹروورسی ظاہر ہے ایک چلی اور ابھی چل بھی رہی ہے، بیکاز آپ کو عمران خان صاحب کی طرف سے پی ٹی آئی کی طرف سے بھی ہیلتھ منسٹر کے اگینسٹ ایک ڈیفیمیشن کا ایک نوٹس، ان کو 10 ارب روپے کا ان کو نوٹس ایک سرو کر دیا گیا۔ اس کی ڈیٹیلز کیا ہیں، اور نیب امپورٹنٹ پلیئر اس لحاظ سے ہے کہ نیب کی کسٹڈی میں یہ سیمپلز دیے گئے، تو نیب کیا کہتا ہے اس بارے میں آپ کو بتاؤں گا کہ جی اس رپورٹ کی حقیقت کیا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ایک جس ایشو کے اوپر بات کرنا چاہ رہا ہوں، وہ یہ جو آڈیو کمیشن جو بنایا گیا تھا جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کے متعلق، اس کے اوپر ظاہر ہے کچھ انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹس یہ ہیں کہ آپ کو بتایا کہ چیف جسٹس صاحب نے 5 ممبر بینچ بنا کے پہلے آپ کو بتایا انہوں نے اس کا کام روک دیا تھا اس کمیشن کا، اور اب یہ ہے کہ جی آج اس کی ہیئرنگ تھی، اور ایک تو حکومت کی طرف سے آبجیکٹ کر دیا گیا کہ جی اس میں 3 ججز کہ جی آپ یہ کیس آپ نہیں سن سکتے، آپ کو نہیں سننا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو زیادہ اہم بات ہے وہ یہ کہ جی جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کا جو کمیشن تھا، وہی والا جو کمیشن، اس کمیشن نے بھی اپنے آبجیکشنز بھیج دیے کہ جی آپ کو یہ کیس جو ہے کہ جی آپ کو یہ کیس نہیں سننا چاہیے۔ اچھا، اب یہ ہے کہ جی سب سے پہلے میں جیسے کہ پہلے میں بات کرنا چاہ رہا ہوں جس اصل ایشو کے اوپر، وہ عمران خان صاحب کے بارے میں نے وہی جس طرح آپ کو بتایا کہ ہیلتھ منسٹر جو ہیں وہ انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی، اور میں نے جب جس دن یہ پریس کانفرنس ہونا تھی اس سے پہلے چونکہ یہ اناؤنسمنٹ آ گئی تھی کہ جی اس قسم کی اناؤنسمنٹ، تو میں تو ویسے میں آپ کو بتاؤں کہ میں اس قسم کی بات، یہ جو کوکین شراب وغیرہ واٹ ایور جو بھی ہے، میں اس کی بات بھی نہیں کرنا چاہ رہا تھا، اور میں نے کی بھی نہیں تھی، اور میں نے یہ کہا تھا کہ جی کس قسم کی ایک اناؤنسمنٹ آئی ہے کہ جی وہ ایک ہیلتھ جو عمران خان صاحب کی جو میڈیکل رپورٹ ہے اس کے اوپر ایک پریس کانفرنس، تو وہیں پہ اسپیکولیشن سٹارٹ ہو گئی تھی۔ لیکن پھر بعد میں ان کی جو پریس کانفرنس ہوئی، اور بہت سے لوگوں نے ظاہر ہے اس کو صحیح جانا کہ جو کہہ رہے ہیں جو ہیلتھ منسٹر کے وہ ٹھیک بات کر رہے ہوں گے، بیکاز عمران خان صاحب کے بارے میں آپ کو بتایا کہ یہ جو نشے کی بات ہے، ان کے اپوننٹس ٹی وی چینلز کے اوپر بھی بہت سی اس قسم کی باتیں کرتے رہے۔ پھر اس کے علاوہ ان کی جو ایکس وائف ہیں جو انہوں نے اپنی کتاب لکھی تھی، ریحام خان، تو انہوں نے بھی کچھ اس قسم کی بات لکھی تھی اپنی کتاب میں۔ لیکن یہ ہے کہ اب حقیقت کیا ہے، جو چیز ہیلتھ منسٹر نے کہی وہ تو آپ سب لوگوں نے سن لی، اور میں نے آپ کو اپنے انٹروڈکشن میں بریفلی بتا بھی دیا کہ انہوں نے کیا الزام لگایا۔ لیکن یہ میں آپ کو بتاؤں کہ جیسے کہ میں پہلے آپ کو کہہ رہا تھا کہ یہ ڈومین جو ہے کہ جی یہ جو میڈیکل کی رپورٹ ہے یہ پراپرٹی ہے نیب کی۔ آپ کو پتہ ہے کہ جو کرپشن کا جو کیس تھا اس میں توشہ خانہ کرپشن نہیں، سوری، یہ جو اب قادر یونیورسٹی ٹرسٹ کا جو کیس تھا، اس میں بیسیکلی عمران خان صاحب کو اریسٹ کیا گیا تھا، اور اریسٹ نیب نے کیا تھا۔ سو وہ نیب کی کسٹڈی میں تھے جب ان سے وہ سیمپلز لیے گئے، ان کا بلڈ ٹیسٹ بھی لیا گیا، ان کا یورین ٹیسٹ بھی لیا گیا، اور ان کا یورین اور بلڈ ٹیسٹ جو ہے وہ پیمز اسلام آباد کا جو ہاسپٹل ہے وہاں پہ بھیجا گیا، اور اس کی بیس کے اوپر وہ جو بھی رپورٹ تھی وہ رپورٹ سبمٹ کر دی گئی نیب کو، اور نیب کی وہ رپورٹ بیسیکلی نیب کی ملکیت ہے۔ تو میں نے سوچا کہ نیب سے پوچھ لیا جائے کہ جی یہ جو ہیلتھ منسٹر صاحب ہیں جو یہ جو کہہ رہے ہیں اس میں کتنی حقیقت ہے، کیا یہ سچ ہے یا غلط ہے۔ اور اس کے اوپر آپ کو بتایا کہ جی جس دن یہ رپورٹ آئی تو اس کے اوپر مختلف ڈاکٹرز نے جو رپورٹ کے کچھ حصے جو سوشل میڈیا کے اوپر مطلب ہے کہ وہ شیئر بھی کیے گئے، پوری رپورٹ تو شیئر نہیں کی گئی، اس کے حوالے سے یہ کہا گیا اس وقت بھی آپ کو یاد ہوگا کہ بہت سے ڈاکٹرز کہہ رہے تھے کہ جی اس رپورٹ میں تو ایسی کوئی چیز نہیں لکھی ہوئی جو کہ فیڈرل منسٹر جو ہے وہ کلیم کر رہے ہیں۔ تو میں نے سوچا وہی والی بات کہ نیب سے پوچھا جائے، تو نیب کے سورس سے میں نے اپنے سورسز سے بات کی، تو پھر وہاں پہ ایک ایسا ذریعہ جو میرا سورس تھا کہ جس نے وہ رپورٹ پڑھی
اور پڑھی ہوئی تھی، تو ان سے جب میری بات ہوئی میں نے کہا بتائیں کہ جو ہیلتھ منسٹر نے کہا تھا عمران خان صاحب کے بارے میں، تو انہوں نے کہا کہ یہ رپورٹ کہ جی میں نے یہ پوری رپورٹ پڑھی اور ظاہر ہے یہ نیب کے پاس ہی یہ رپورٹ ہے، اور جو ان کے بلڈ سیمپل اور جو یورین سیمپل کی بیس کے اوپر جو ڈاکٹرز نے رپورٹ بنائی تھی اس میں کسی قسم کا کوئی ہنٹ بھی نہیں ہے کہ جی وہ کوکین لیتے ہیں یا وہ شراب پیتے ہیں یا اس طرح کی بات. تو یہ اس قسم کی کوئی بات ہی نہیں تھی جو کہ انہوں نے بنا کے پیش کی. بلکہ پھر میں آپ کو بتاؤں کہ میری جن ڈاکٹرز نے وہ رپورٹس لکھی تھیں ان سے تو میری بات خیر نہیں ہوئی، لیکن ان کے ساتھ ایک کنیکٹڈ میرا ایک سورس تھا، تو میں نے ان سے پوچھا تو ان کی طرف سے بھی یہ بات کہی گئی کہ جو ہیلتھ منسٹر نے کہا جو وہ محض ایک سیاسی بات تھی، اس میں حقیقت کا کوئی ایلیمنٹ نہیں تھا. تو اس لحاظ سے یہ ہے کہ جی یہ ویسے افسوس کی بات ہے کہ آپ سیاست میں اپنے پولیٹیکل اپوننٹس کے لیے آپ ظاہر ہے آپ کہتے ہیں کہ جی سیاست میں دشمنی اور یہ جو بغض اور یہ سارا کچھ، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ یہ کیا بات ہے کہ جی آپ جھوٹ کی بنیاد کے اوپر یا غلط بیانی کی بنیاد کے اوپر اس قسم کی بات اپنے پولیٹیکل اپوننٹس کو صرف اس لیے کہ جی سیاسی طور کے اوپر تاکہ ان کو نقصان پہنچایا جائے تو اس قسم کی بات کی جائے. تو نیب کے پاس نیب تو اس چیز کو ڈس ایسوسیٹ کرتا ہے کہ اگر فرض کریں کہ پٹیل صاحب کے پاس جو ہیلتھ منسٹر ہیں ان کے پاس کوئی اور رپورٹ ہو، کہیں اور سے کوئی رپورٹ آئی ہو، تو اس کا ہمیں نہیں پتہ، اس کا نہ مجھے ویسے پتہ ہے، نہ پیمز والوں کو پتہ ہے، اور نہ ہی اس کا پتہ نیب کو ہے. ان کے پاس اگر کوئی رپورٹ ہو تو وہ الگ بات ہے، لیکن جو رپورٹس پیمز نے فائنلائز کی اور جو پراپرٹی ہیں نیب کی، اس میں وہ بات نہیں لکھی جو ہیلتھ منسٹر صاحب نے کہی. اور یہ بڑی ایک افسوس کی بات ہے کہ جی اس قسم کی بات کیا ضرورت تھی کرنے کی عمران خان صاحب کے متعلق، جس وقت آلریڈی ظاہر ہے وہ پرابلمز میں اور سارا کچھ. اچھا اب آتے ہیں دوسرے ایشو کی طرف جو میں آپ سے پہلے کہہ رہا تھا کہ جی آڈیو کمیشن جو کمیشن بنا اس کے اوپر سپریم کورٹ کی طرف سے اسٹے دے دیا گیا، مطلب اس کو کام سے روک دیا گیا، اور اس میں چیف جسٹس صاحب اور پھر اعجاز الاحسن اور پھر جسٹس منیب اور پھر 2 اور ججز شامل ہیں. تو ان کے اوپر یہ ہوا کہ حکومت کی طرف سے تینوں ججز کے بارے میں کہہ دیا گیا کہ جی آپ یہ نہیں سن سکتے، آبجیکشن لگا دیے گئے کہ آپ اپنے آپ کو ڈس ایسوسیٹ کریں، بیکاز یہ جو کیس ہی ظاہر ہے چونکہ ججز کے کچھ کنڈکٹ کے متعلق ہے. تو اس کے اوپر جو انٹرسٹنگ جو ایک ٹوسٹ آیا آج وہ یہ تھا کہ جسٹس فائز عیسیٰ جو کا کمیشن جو تھا انہوں نے بھی بینچ کے اوپر اعتراض اٹھا دیا، اور انہوں نے کہا کہ جی کہ ذاتی مفادات سے متعلق کیس کوئی جج نہیں سن سکتا، بیکاز ظاہر ہے کانفلکٹ آف انٹرسٹ کا کیس تھا جس میں جو کہ چیف جسٹس کے حوالے سے بھی مطلب ہے کہ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی ان کی جو ساس صاحبہ ہیں ان کی بھی آپ کو پتہ ہے ایک آڈیو سامنے آئی. تو اس لحاظ سے یہ کہا گیا کہ جی ان کو یہ بات نہیں سننی چاہیے. تو وہ کمیشن نے پھر جسٹس فائز عیسیٰ کمیشن نے کہا کہ چیف جسٹس عمر عطیہ بندیال کی سربراہی میں 5 رکنی جو بینچ ہے وہ آڈیو لیکس کمیشن کے خلاف کیس نہ سنے. اچھا پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی مبینہ آڈیو لیک سے متعلق دیگر افراد نے سپریم کورٹ میں درخواست دائر کی، نہ ہی کمیشن پر اعتراض اٹھایا، مطلب اور کسی نے اعتراض نہیں اٹھایا. یہ بھی انہوں نے بات کہی کہ جی پھر آل آف اے سڈن کہ سپریم کورٹ نے اس کو کام سے روک دیا. اچھا اگر آبجیکشن کرنا ہوتا تو جن لوگوں کے فرض کریں کہ جن لوگوں کے حوالے سے بات کی گئی تھی، جن لوگوں کی انہوں نے ان کے اسٹیٹمنٹس لینی تھی کمیشن نے، ان کے متعلق یعنی کہ وہاں سے کسی کی طرف سے کوئی آبجیکشن نہیں آیا. یہ بات بھی انہوں نے لکھی. تو اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی کمیشن نے آرٹیکل 209 پر اپنا موقف پہلے اجلاس میں واضح کر دیا تھا، اور وہ یہی کہا تھا کہ دیکھیں ہم سپریم جوڈیشل کونسل کا رول نہیں لے رہے اور نہ ہی کسی جج کے کنڈکٹ کو، ہم تو صرف حقائق کو ایسرٹن کر رہے ہیں. اس کے علاوہ ہمارا کسی قسم کا کوئی اکاؤنٹیبلٹی کا کسی جج کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہو رہی، اور نہ ہی ہم سپریم جوڈیشل کونسل کا جو ان کا اختیار ہے اس اختیار کے اوپر کام کرتے. تو اس لحاظ سے یہ ایک انٹرسٹنگ ظاہر ہے ڈیٹیلڈ ان کا آبجیکشن تھا. تو وہ اب دیکھتے یہ ہیں کہ اب تو ظاہر ہے اس پینڈ کر دیا گیا، یہ پوسٹ پون کر دی گئی آج کی جو ہیئرنگ ہے. اب یہ میرا خیال ہے اگلے ہفتے یا اس طرح میں جب کب اس کو دوبارہ سنا جاتا ہے. لیکن چیف جسٹس آف پاکستان کے حوالے سے معاملات اس ایشو کو بھی جو جس طریقے سے وہ ہینڈل کر رہے ہیں،
ان کے لیے مشکلات اس لحاظ سے بھی بڑھ گئیں. پہلے ہی آپ کو بتایا 14 مئی کا جو ان کا فیصلہ تھا، پھر انہوں نے جو ایک سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے اوپر جو کیا اس کے حوالے سے، اور پھر اور جو مختلف کیسز کے حوالے سے ایک آلریڈی ان کی کنفرنٹیشن چل رہی تھی ود ان سپریم کورٹ اور آؤٹ سائڈ سپریم کورٹ، یہ کہ پارلیمنٹ اور حکومت بھی ان کے اوپر اٹیک کر رہی تھی. تو اب یہ ایک اور چیز آ گئی جس کے اوپر ان کو سپریم کورٹ کے اندر سے بھی اور سپریم کورٹ کے باہر سے بھی ایک کافی مخالفت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اور کل اس بارے میں ڈیفنس منسٹر نے بھی پارلیمنٹ میں نیشنل اسمبلی کے اندر انہوں نے بات چیت کی، اور انہوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان کو کافی مطلب ان کے اوپر تنقید کی. چیف جسٹس آف پاکستان کو انہوں نے اپنا، اور ان کے جو لائک مائنڈ ججز ہیں ان کو انہوں نے ٹارگٹ کیا. تو اس لحاظ سے آپ دیکھتے ہیں کہ اس سے آگے کس طریقے سے یہ چیزیں آگے انفولڈ ہوتی ہیں. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ وہی والی بات کہ لڑائی جو سپریم کورٹ کے اندر کی ہے، اور پھر سپریم کورٹ اور اداروں کی جو لڑائی ہے گورنمنٹ اور جو پارلیمنٹ کی، وہ کم ہونے کے بجائے انفارچونیٹلی بڑھتی جا رہی ہے. اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے. جزاک اللہ. السلام علیکم.